شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ انور خان۔ ناظرین، یہ محفل ہے آداب خود آگاہی کی۔ آداب خود آگاہی کی اس محفل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جان سکیں، ہمیں اس چیز کا ادراک ہو سکے کہ ہم ٹھیک کہاں ہیں، غلط کہاں ہیں اور کن کن چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مقدس مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو ہمیشہ سے تقدس والا رہا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے بھی اس مہینے کا ایک اکرام تھا، اور آج بھی اس کا الحمدللہ اکرام موجود ہے۔ صرف ہمیں اس مہینے سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی اور معاشرے کی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اور پوری دنیا کے سامنے ہمیں زبردستی کسی سے اپنے آپ کو منوانا نہ پڑے کہ مانو کہ ہم بہتر لوگ ہیں، بلکہ لوگ خود کہیں کہ یہی بہترین لوگ ہیں، کیونکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سفر میں ہمارا حامی و ناصر ہو اور مددگار ہو۔ آج کے موضوع کی طرف آئیں تو آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے، عفو و درگزر، بنیادی چیز، وہ چیز جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی قلت ہماری انفرادی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں شدید نظر آتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے پینل کا اور گیسٹس کا تعارف کروا دوں۔ ہمیشہ کی طرح اس محفل کے روح رواں جناب پروفیسر احمد علی طیبی صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو فیض سے بھر دیں، رحمتوں والی ہو۔ ان کے ساتھ موجود ہیں پیر وارث علی طیبی صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ، بہت خلوص کے ساتھ بات کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی سمجھائی باتیں ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں اور ہمارے عمل سے نظر آنے لگیں۔ تلاوت کلام پاک ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، اس مقصد کے لیے قاری وقار علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جو تلاوت آپ کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس سے ہمیں منور فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قاری دوست محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل ہم وقت کی کمی کی وجہ سے پورا ٹائم نہیں دے سکے تھے، لیکن آج ہماری خصوصی درخواست پر آج ایک بار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کو بہت میٹھا بنایا ہے۔ آج سنیں گے بھی ان سے نعت رسول مقبول اور اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری خواہش ہوگی کہ تلاوت کلام پاک کے لیے سب سے پہلے قاری وقار علی قادری صاحب بسم اللہ فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. قاری وقاص علی قادری صاحب تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں بھرا کلام یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا قاری کامران دوست محمد صاحب کو. بسم اللہ فرمائیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سونے تھک گئے اڈکا وچ نین سونے میرے تھک گئے اڈکا وچ نین تو آ جاویں تے مل سن سونے میرے تھک گئے اڈکا وچ ویکھنا جلوہ تیری تصویر دا تیری تصویر دا واسطہ میں پاواں تینوں شبرو شبیر دا شبرو شبیر دا. سونے کنے پیار تینوں حسنین سونے کنے پیار تینوں حسنین آ جاویں تے مل سن چین سونے میرے تھک گئے اڈکا وچ حاکم ساون جس ویلے رکنا جس ویلے رکنا آقا ہے نا نبض نے جس ویلے رکنا جس ویلے رکنا عربیہ ہون انشاءاللہ تیرے قدم عربیہ ہون
سونیا میرے حق گئے ٹھکا بچنا جی ویلکم بیک ناظرین، آپ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ہماری آداب خود آگاہی کے حوالے سے، اور آج کے پروگرام میں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ کن کمپنیز کے تعاون سے آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچائی جا رہی ہیں، تو میں ان کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ مرحبا لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، جن کا یہ پیغام ہے کہ 1975 سے آپ کی اچھی صحت کے لیے کوشاں، اس رمضان میں بھی آپ کے ساتھ، شربت گل بہار ہر لمحہ ہر بار، اور ان کا مزید کہنا ہے کہ پھلوں پھولوں اور نیچرل ہرب سے تیار کردہ نیچرل کی میٹھی سوغات لیے مرحبا گل بہار۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اگلے سپانسر ہیں یونیک ٹریول اینڈ گروپ ٹورز، اور ان کا کانٹیکٹ نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں، ویسے تو سکرین پہ چل بھی رہا ہوگا اس وقت، 0311144811۔ ٹور ویو کے لیے بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، پی ایس اے اور پی آئی اے کی ٹکٹنگ کے لیے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فیملی ٹور جو ہے وہ بھی ارینج کرتے ہیں، اور ان کا اگر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر کے حوالے سے بھی ان کی سروسز جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں، اس کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگلے ہمارے سپانسرز ہیں فاطمہ اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز، ان کا UAN نمبر ہے 0304117272۔ گروپ ٹورز ارینج کرتے ہیں، فیملی ٹورز بھی ارینج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو ایڈریس ہے لاہور میں وہ زہرہ ہائٹس گلبرگ لاہور میں ہے، اور فیضان اختر ٹریڈرز، فیضان گل سٹیٹس، فیروز پور گجومتا لاہور، اور چودھری فیض الحسن گل اس کے CEO ہیں، ان سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے فیروز پور روڈ گجومتا لاہور میں جا کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر سپانسرز میں شامل ہیں سینٹرل ایسوسیٹس، 43-A کمرشل ایریا، سینٹرل پارک لاہور میں ان کا آفس ہے، اور پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال مکمل کر چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سپارکو پینٹس ہیں ہمارے ساتھ، مین فیروز پور روڈ کہنا 9 میں جناب ان کی فیکٹری ہے، جہاں پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے، اور اس کی پینٹنگ کے لیے آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگلا جو ہمارا سپانسر ہے وہ ہے جناب امام اسٹیٹ ایڈوائزر، پراپرٹی کی دنیا میں بات نام ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ آپ کو جناب جو ہے وہ فیروز پور روڈ کے اوپر ان کا آفس ہے، وہاں ان کو وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے آخری سپانسر جو ہیں وہ ہیں فقیر حسین کیش پرائز مارٹ، AG آفس نابا روڈ، اور یہ نارکلی کے پاس ان کا آفس ہے۔ میں ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ سے شیئر کرتی چلوں، 042374386164۔ جی چلیے آگے اب بتائیے آج کا ہمارا آج کا موضوع جی بہت خوبصورت ہے، عفو و درگزر، یعنی کسی کی غلطی کے باوجود اس کو معاف کرنا۔ اب جب ہم عفو کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کے صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ بہت خوبصورت صفت ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کر رکھا ہے، کسی نے غلطی کر رکھی ہے، کسی نے کوئی اپنے تائیں کوئی نقصان کر بیٹھا ہے، اس کے باوجود تمام چیزیں ہو جانے کے باوجود اس کو معاف کر دینا، یہ عفو و درگزر، اور صفت ہے مالک کائنات کی، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ تو اب ہمارے ہاں کیا معاملات ہیں؟ ہمارے ہاں بدقسمتی کا معاملہ کچھ ایسا ہے ناظرین کہ اگر اول تو ہم کسی کو اس چیز کو اون کرنے کا وقت ہی نہیں دیتے کہ بھائی میں نے کیا ہے نہیں کیا، ہم اس پر فوری طور پر اس کے سر پر ہتھوڑا مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مان لے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو ہتھوڑا مارنا فرض بن گیا کیونکہ یہ تو مان چکا ہوا ہے، تو پھر عفو و درگزر کہاں پر ہے؟ میں پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ہمیں چونکہ ہمارے ساتھ چودھری عمران گل صاحب بھی موجود ہیں، سماجی رہنما، سر آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ پروفیسر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ عفو و درگزر کے فوائد کیا ہیں، اتنی بڑی چیز کہ اللہ کی صرف۔ میاں صاحب صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم، آپ کا بہت شکریہ۔ قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں مختلف مقامات پہ مالک عزوسما نے ارشاد فرمایا، معروف آیت مقدسہ ہے، خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اس آیت کے 3 حصے اور تینوں ہی ہماری موجودہ زندگی کے بالکل ایک بین ایکسپلینیٹری لیسن ہے۔ ماشاءاللہ، درگزر کریں، معاف کرنا سیکھیں، نیکی کا، بھلائی کا، اچھائی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے،
معاملہ فہمی نہیں رکھتے، ادراک نہیں رکھتے، ان سے آپ درگزر کر رہے ہیں، رخ پھیر لیں، پلٹ جائیں۔ ہمارے ہاں جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی ہے، ہم موقع ہی نہیں دیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنی تمام تر کمیوں، کوتاہیوں، غلطیوں کے باوجود ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ رحیم ہے، یقیناً وہ رحیم ہے۔ اس نے ہمیں بندہ بنایا ہے، انسان کو انسان رہنا چاہیے، خدا کے رتبے پہ فائز نہیں، نعوذ باللہ جلدی سے ہو جانا چاہیے۔ جب ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہم اپنی ذاتی زندگی میں اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح۔ پھر ایک موقع پہ ایک دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کرو، درگزر کرو۔ اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ شورہ میں اللہ کریم نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی کہ جناب غلطی کی مثل تو غلطی ہے، اس کا بدلہ ہے، میں نے غلط کیا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن فمن عفا، جس نے درگزر کیا، واصلح فاجرہ علی اللہ، سبحان اللہ، پھر اس کا اجر، اس کا ریوارڈ، اس کا ایوارڈ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ اب جس چیز کا، جس بندے کا، بندہ خدا کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پہ آ جائے، وہ تو پھر اپنی شان کے لائق دیتا ہے نا۔ خود جناب رسالت مآب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں اتنے خوبصورت درس ملتے ہیں۔ ہم ایک خوبصورت بات میں آپ کو سبق سناتا چلوں، ہم نعرہ لگاتے ہیں، اکثر یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ معذرت کے ساتھ میاں صاحب، ہم اس نعرے کے ساتھ بھی اخلاص نہیں برتتے۔ ہم موت تو دینے والے ہیں، کبھی ہم یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے کہ غلامی رسول میں ماں باپ کا ادب بھی قبول ہے؟ قرآن کا حکم ہے، حضور کی سنت ہے، غلامی رسول میں پورا تولنا بھی ہمیں قبول ہے۔ حضور نے فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والا۔ غلامی رسول میں ہم ملاوٹ سے توبہ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا من غش فلیس منا۔ ہم غلامی رسول میں اپنے بڑوں کی تکریم قبول کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے میرے بڑے کی تکریم کی، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا لیس منا۔ ہم غلامی رسول میں ہمسائے کے حقوق قبول کرتے ہیں، ہم غلامی رسول میں درگزر کرنا قبول کرتے ہیں۔ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا عجز اختیار کرو سر۔ عجز اختیار کرنے سے اگر تمہاری عزت پہ، تمہاری ڈگنیٹی پہ فرق آئے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اللہ، ہم موقع نہیں دیتے سر۔ یہ آج ہاں تو سر کانسیپٹ پروفیسر صاحب یہ ہے کہ گھر کا ایک بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا آئیں بائیں کرنے والا ہونا چاہیے تاکہ گھر والے محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کانسیپٹ کو ہم کہاں ڈالتے ہیں؟ اب یہی ہمارا سر وہ دوری ہے اس مرکز سے، اس سینٹر سے۔ ہمارا مرکز تھا مکین گنبد خضرا، گنبد خضرا کے تاجدار حضرت اقبال نے، حکیم الامت نے، درویش ملت نے یہی بات کہی تھی کہ میں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ خانہ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اس کو بھی قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ ہم اپنے طور پہ ایویلویٹ کرتے ہیں، ہم سر بصد معذرت شاید مجھ میں بھی یہ کمی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، من حیث القوم اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ ہم جس چیز کو سپرمیسی سمجھتے ہیں نا، پہلوانی، بڑا پن، وہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کر دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے حوصلے والے لوگوں کا کام ہے۔ اس کے جواب میں فوری طور پر ہمارے ایک بہت سے مسائل ہیں سر، لیکن ایک بڑی معاشرتی برائی ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی اپنے عزیز و اقارب کو معاف نہیں کرنا چاہتا، کوئی اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تو فوری طور پر جو تعویل پیش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے تو ہم اس کا ریئیکشن دیتے ہیں۔ انسان تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن انسان جو مذہب بتاتا ہے وہ تو مختلف ہونے چاہیے۔ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے نا، وہ ہمارے ایک ایک پل میں رہبر و رہنما ہے۔ اگر ہم رہنمائی لینا چاہیں،
अगर हमारा रब्त, हजरत फिर इकबाल याद आ जाता है जी बात बात पे, उन्होंने फरमाया फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया, और डाली गई जो फसले खजा में शजर से टूट, बेशक मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। बादल बहार के भी उसको हरा नहीं कर सकते कुछ भी नहीं हो सकता। जिसका रब्त ना रहे मरकज से। हजूर क्या फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें चाहता है ना उसके रिज़्क में इजाफा हो, उम्र में बरकत हो, लंबी उम्र हो, तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सुभान अल्लाह। अब सिला रहमी क्या है? हजूर ने फरमाया जो महरूम रखे ना उसको अता करे। बहुत खूबसूरत बात। सुभान। और ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर बंदा ये कर पाए तो कमाल हो जाए। सर जो कर जाते हैं ना, माशाअल्लाह। मैं अब अगली में कोर्स कर दूं, सिला रहमी करे, जो ताल्लुक तोड़े उससे जोड़े, जो उसको मारूम रखे उसको अता करे। सर ये जो मेरे प्यारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में पहल करो, बेशक ये इसी तरबियत का ये उसका था ना। बहुत खूबसूरत बात आपने की। इमरान, मैं इसी के साथ बात करूंगी आपसे कि देखिए, आपने जिक्र किया बदले की आग, बिल्कुल ये बात है और हम मुआशरे में रहते हुए चीजें देखते भी हैं, लेकिन एक दूसरी बात भी है कि माफ करने वाला कितना अजीम है। बेशक। पीर साहब, मैं आपसे यही बात आपसे करना चाहूंगी कि हम ये बातें तो देखते हैं मुआशरे में कि बदले की आग में लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, बेशक बाद में पछताते हों, लेकिन बदला वो जरूर लेते हैं। तो माफ करने की क्या अल्लाह ताला के नजदीक क्या अजर है, माफ करने वाला कितना अजीम हो सकता है, इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। शुक्रिया जनाब। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाता कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, यानी कि अल्लाह तबारक तआला सबसे पहले अपनी ज़ात को मुखातब फरमाता कि इन्ना का माना कि बेशक अल्लाह और सब्र करने वालों के साथ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाता है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कि देखें, आज हम मॉडल देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, अच्छी गाड़ी को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि लोगों सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक है। आज इस दुनिया के अंदर, बल्कि देखिए फिर हमारा दीन हमें मजहब नहीं मिला, हमें दीन मिला है, और हमारा दीन ज़ाब्ता हयात कंप्लीट है, अनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट मुकम्मल दीन है। हमने क़यामत तक इसी दीन मुस्तफ़ा से ही तरक्की हासिल करनी है, इसी दीन मुस्तफ़ा से ही सब्र सीखना है, इसी से ही खुल्क सीखना है, इसी से ही हर चीज, हर पहलू में आप चले जाएं। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा थे, एक यहूदी आए, वो आके ना क़ज़ाए हाजत के लिए, पेशाब के लिए मस्जिद नबी शरीफ में बैठ गया। आप देखें ये कैसी बहुत बड़ी हिकमत है। जब बैठ गया, सहाबा कराम को जलाल आया, गुस्सा आया, तो जब गुस्सा आया तो हजूर ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ। अब इसका जो नतीजा निकलना वो देखना। अब उसने क़ज़ाए हाजत की, पेशाब करके मुकम्मल करके चला गया, हजूर ने पानी मंगाया, मस्जिद को साफ कराया। वो बंदा यहूदी देखता रहा, जब ये अमल देखता रहा उसने कहा यार इतना करीम यार, ऐसा इंसान यार। वो आके हजूर की बारगाह में आया, आके कहता है कि अर्ज करने लगा कि हजूर मुझे कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल कर दें। अब जब वो मुसलमान हो गया, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें आसानियां पैदा करने के लिए भेजा है, और अगर तुम इसे क़ज़ाए हाजत के दौरान उठा देते तो इससे बहुत ज्यादा मूजी मर्जे लग जाने का खदशा था। मगर जब ये इसने अमल, ये ऐसे हमने इसे नहीं रोका, तो जब ये फारिग हुआ तो इस अमल के बदले ये देखो अब ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। पीर साहब जी, अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा वाकया आज हमारे मुआशरे में कहीं हो जाता है तो हमारा क्या करना होगा? हमें भी हम तो मेरे ख्याल से पूरा मल्ला इकट्ठा करके जब तक उसका सर नहीं ले लेंगे, हम अपने आप को मुसलमान नहीं समझेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता वल हिकमा का जो लफ्ज है ना, वल हिकमा, दीन का आज हमारे अंदर एक फकदान बहुत ज्यादा माजरत के साथ ये है कि हर बंदा दीन को डिस्कस कर रहा है, हर बंदा दीन को बयान कर रहा है। देखें, दीन बयान करने वाले के पास हिकमत होनी चाहिए, सुभान अल्लाह, मार्फत होनी चाहिए। देखें, आप डॉक्टर नहीं है, आप इंजेक्शन लगाने बैठ जाएं
تو مریض تو مر جائے گا. اسی لیے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ دین کو ڈسکس کرے. دین کو وہ ڈسکس کرے جسے مریض کو دیکھے, وہ ڈاکٹر جب مریض کو دیکھے اسے پتا چلے کہ اسے یہ بیماری ہے, اس کی دوائی ہے, اس کی بیماری کے مطابق اسے میڈیسن دے. تو ہمارے جو یہ دیکھیں صوفیہ کاملین, صوفیہ جو ہمارے اب لاہور میں داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیہ, یہ ان کے پاس اینٹی بائیوٹک کیپسول تھے, اینٹی بائیوٹک میڈیسن تھی. آپ دیکھیں داتا صاحب کے مزار پاک پہ آپ دیکھیں, ہندو بھی جاتے نظر آئیں گے آپ کو, کرسچن بھی آئیں گے, سکھ بھی آئیں گے, ہر مذہب کا طبقہ آئے گا. وجہ کیا؟ داتا صاحب نے تبلیغ کس کی ہے؟ اسلام کی. مگر ان کی حکمت, ان کا خلق, ان کا پیار, یہ اصل ڈاکٹر تھے دین کی, حکمت بھرے, کہ جناب غیر مسلم بھی ان کی حکمت کو آج تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ اس کی ضرورت ہے ہمیں آج. بہت خوبصورت جی, بہت خوبصورت. پروفیسر صاحب اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے, ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور اگر ہم کوئی بہترین رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو وہ صرف وہیں سے مل سکتی ہے. باقی تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائیں عفو درگزر کے حوالے سے. یہ سب سارا ہمارا عروج بھی تب تک تھا جب تک ہم دامن مصطفیٰ سے جڑے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, مسلمان کو حجاز و یمن سے نکال دو. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ واقعہ آج میرے گھر میں ہو جائے, تو میں جو واز کر رہا ہوں ابھی, یہ عفو درگزر پہ حدیث سنا رہا ہوں, کیا میں ویسا درگزر کا مظاہرہ کروں گا؟ ہوش اڑ جائیں گے اگر میں کر جاؤں گا نا سر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا, یہ مولوی ہرگز نشد مولا روم. عفو درگزر جب تک وہ تھا نا جی, علم کے ساتھ نسبتیں تھی, معرفت تھی. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں, حضور کی حیات طیبہ سے آپ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی حضور کسی معاملے میں سخت نہیں ہوئے تھے. اللہ, آپ کا لہجہ سخت نہیں ہوتا تھا. معاملات میں آپ آسانی کو پسند فرماتے تھے, آسانی پیدا کرنا پسند فرماتے تھے. اس سے بڑی حضور کی حیات طیبہ میں ہمیں مثال کیا ملتی ہے کہ جناب کوئی بندہ آئے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے. زندگی کا اس سے بڑا, باقی تو ایک سے ایک معاملات ملتے ہیں درگزر کے, اور حکمتوں کے معاملات ملتے ہیں. جو وہ قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے اور ایک مصیبت میں پھنس جاتا ہے, اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دعا فرما دیں سبحان اللہ میں بچ جاؤں. سبحان اللہ. اب پتہ ہے نا جی میاں صاحب, اس سے بڑی ایگزامپل میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کی, معاف کی آپ کی حیات طیبہ سے پاور بھی ہے نا. اللہ نے فرمایا نبی جو اللہ کا ہوتا ہے جی مستجاب الدعوات ہوتا ہے, اس کی دعا رب رد نہیں کرتا. ہمارے ہاں دیکھیں, you have a power but you seem powerless, it is the dignity. آپ کے پاس طاقت ہے, آپ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں, آپ نہیں لیتے. یہ درگزر استعمال نہ کرتے. یس, یہ درگزر کی اعلیٰ مثال ہے. سبحان اللہ. اور میں نہیں لے سکتا, میں پھر بھی درگزر کر جاؤں, یہ بھی اجر ہے. اب یہاں رحمت عالم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ کر سکتے ہیں, دعا فرماتے ہیں جا اللہ تجھے میں نے معاف کیا. سبحان اللہ. اچھا اس میں بہت خوبصورت چیز ناظرین یہ ہے کہ وہ شخص جو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کے حوالے سے, رب اس کو زمین میں دھنسا رہا ہے جی بے شک اپنی رضا کے ساتھ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درگزر کر کے اس کے حق میں دعا کر کے اس کی جان بچا رہے ہیں. یہ بہت بڑی مثال ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آداب خود آگاہی کی اس محفل میں آج ہم عفو و درگزر کے حوالے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین موضوع بہت خوبصورت ہے, ہم نے پہلے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے حوالے سے بات کی, لیکن ایک اینگل اس کا اور بھی ہے جو آج بہت ضروری ہے جس کو سمجھنا, جس پر بات کرنا. عفو و درگزر کے حوالے سے بنیادی چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ایک شخص مجرم ہے, اس نے جرم کیا ہے, خطاکار ہے, اس نے خطا کی ہے, اس کے باوجود اس کو معاف کر دینا عفو و درگزر ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ عفو و درگزر ذاتی معاملات میں اس کا حکم ہے.
اگر آپ کو اللہ نے کوئی ایسا منصب دیا ہے, کوئی ایسی ذمہ داری دی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ترازو ہے, تو اس ترازو کے پلڑوں کو برابر رکھنا بھی آپ پر واجب ہے. اگر آپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو آپ ظالم کا ساتھ دے کر مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے والے ٹھہر سکتے ہیں. وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جہاں بات آ جائے تو وہاں عفو درگزر سے زیادہ آپ کے ایمان کے تقاضے کو ترجیح ملنی چاہیے. یعنی اگر حرمت رسول کی بات ہو اور آپ کو اس کے حوالے سے احساس اور ادراک نہ ہو سکے تو پھر اپنے آپ کا ایک بار پھر سے بیٹھ کر تقابلی جائزہ کیجئے کہ آپ میں ہم کھڑے کہاں پر ہیں. پروفیسر صاحب رہنمائی لینا چاہوں گا اسی بنیاد پر بات کرنے کے حوالے سے کہ اگر ایک قاضی یا ایک ذمہ دار جس کی ذمہ داری انصاف کا ترازو قائم کرنا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہے تو مجرم, اب ملزم نہیں, اب یہ مجرم ہو چکا, ثابت ہو گیا نا, لیکن اس کو میں معاف کرتا ہوں, کیا وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب قرآن پاک نے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, اعدلوا, عدل کرو, فہو اقرب للتقوی. خود جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کیس آ جاتا ہے. ایک قریش کی خاتون چوری کے الزام میں اریسٹ ہو جاتی ہے, پکڑی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں اور وہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتے, فرماتے ہیں یہ میرے آقا کا فرمان ہے. یہ ان کی شان ہے کہ وہ اپنے لخت جگر ام حسنین کریمین کا نام لیں, لیکن آپ نے فرمایا یہ کہ لو کانت, اگر میری بیٹی بھی ہوتی, اگر اس قریش کی خاتون کی عورت کی جگہ میری بیٹی ہوتی, میرے جگر کا ٹکڑا ہوتی, تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم صادر فرماتا. یعنی قاضی کے لیے. پھر آگے آ جائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی ویسٹ اور یورپ کی کتنی یونیورسٹیز میں عمر لا پڑھایا جاتا ہے سر, اس لیے ٹھیک ہے جی. اور ہمیں پوچھ لیں, ہم تو اگر کوئی پوچھ لے نا کہ جناب میاں صاحب یا میاں صاحب مجھے پوچھ لیں کہ پروفیسر صاحب یہ اس چیز کا, تو طوفان بدتمیزی نہیں برپا ہو جاتا. امیر المومنین وہ عمر جو دعائے رسول ہیں, الشیطان یفر من ذل عمر, جن کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آپ خطبے پہ کھڑے, کہاں میں رابی صحابی کھڑا ہو جاتا ہے, عمر یا امیر المومنین رکیں, یہ واز بات نہیں سنیں گے, پہلے صاحب دیں یہ چادر کیسے بن گئی. یہاں پہ کوئی ماتھے پہ تیور نہیں آیا. برا نہ منائیے گا, یہاں پر تو امام مسجد صاحب میرے لیے تمام قابل احترام ہیں, اور میں تھوڑی سخت بات کرنے لگا ہوں. اگر وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور میرے جیسا کوئی غریب بندہ اٹھ کے سوال کر بیٹھے گا تو میرے دائیں بائیں بیٹھے لوگ ہی ناراض ہو جائیں گے, تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی. اور وہ عمر فاروق رضی اللہ. سر میں یہی تو آپ کو عرض کروں نا کہ جو آپ نے سوال کیا کہ جی عادل کیا کرے, وہاں حضور سیدنا عمر فاروق کے چہرے پہ کوئی سلوتیں نہیں آئیں, کوئی ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوا کہ آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران کے آگے تو کھڑا ہوا ہے. اسے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہو گیا ہے, یہ میرے خلاف. فرمایا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ بیٹے, جواب دو. انہوں نے کہا جی میں جواب دیتا ہوں, میں بھی اس غزوہ میں شامل تھا. جی تھے, میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی. جی آئی تھی. تو جناب میں نے وہ اپنی چادر اپنے والد گرامی کو تحفہ کر دی, یہ دونوں چادروں کا. اب یہیں پہ اس نے کہا جی امیر المومنین آپ فرمائیے. اللہ یعنی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دینا بھی فوراً کتنی بڑی ہمت کی اور جرت کی. نہیں عدل کیا نا آپ نے, کہا کہ عادل تھے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں آپ نے ایک, چونکہ سچائی تھی, اخلاص تھا, امور پہ گرپ تھی, تو فوراً ہی کہا بیٹے وضاحت پیش کر دی جائے, اور سب نے قبول کر. پروفیسر صاحب یہی میں سمجھنا چاہوں گا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا جب معاملہ آ جائے, تو ہمیں کیا تعلیمات ہیں؟ کیا ہمیں وہاں پر بھی عفو درگزر کرنا چاہیے؟ نہیں کہ جی کوئی گل نہیں جان دے. نہیں سر نہیں, وہ میں نے کل آپ کو آیت مقدسہ پڑھ کے سنائی تھی کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم. اے ایمان والو, اب دیکھیے میں صاحب یہ تو لیسن امت کے لیے تھا. تب تو ان کی صحبت جلیلہ میں وہ صحابہ کرام تھے جن کا جو حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے, جنہوں نے گھر بار مال اولاد وطن چھوڑ دیے
रुख मुस्तफ़ा के जाने लिए कुर्बान कर जाने कुर्बान कर दी, और फरमाया कि अपनी आवाज भी बुलंद मत करो, ये ना कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। जहां पे नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आ जाए तो वहां मेरे आका ने इरशाद फरमाया फिर वहां कोई समझौता नहीं, मसालेहत नहीं हो नहीं सर नहीं, वहां तो ये तो नहीं है कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी, सर, मेरा काम चला जाएगा, सर, या मेरे पास वो नहीं रहेगा, क्या नाम है, आधी दुनिया मुझसे नाराज हो जाएगी। सर नहीं सर नहीं सर, ये तो आपने कुरान की नफी कर दी है। अगर आप इस तरह से समझौता करते हैं कि मैं फलां से डिस्कनेक्ट कर लूं रब्त तो रिज़्क बंद हो जाएगा, तो फिर आपका तौहीद से ईमान उठ गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। रिज़्क तो खालिक़ का, मुसलमान का अकीदा क्या था, फेथ क्या था? मैंने कल भी आपको शायद ये रिक्वेस्ट ये सबक सुनाया था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुर्मत रसूल पे नामूस मुस्तफ़ा पे समझौता नहीं किया, बकायदा लश्कर भेजा सर। और उस उस वक्त लश्कर ने कुर्बानियां दी। सर उस वक्त की जो रियासत मदीना थी वो तो अभी नातवा थी, जारी तौर पे तो कौन सी मईशत जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और पता है उसमें कितने हुफाज सहाबा ने जानों का नजराना पेश किया। सर मोर देन 800 हुफाज इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन सहाबा इकराम ने अपनी जानों के नजराने पेश करके उम्मत को दर्स दिया था कि जब कभी जहां कहीं नामूस मुस्तफ़ा की बात आए, हुर्मत मुस्तफ़ा की बात आए, अजमत मुस्तफ़ा की बात आए, तौकीर मुस्तफ़ा की बात आए, तो फिर ये जो मेरे आका ने फरमाया ना ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, वो फिर जो हजरत इकबाल ने फरमाया ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो अगर इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सर बहरैन के बच्चों का एक वाकया है बड़ा छोटा सा, बिस्मिल्लाह। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। यही आप कहते हैं कि जब हजूर की नामूस की बारी आए, बच्चे खेल रहे हैं हाकियों से, गेंद कहीं गुजरते हुए एक पादरी को लग जाती है। वो बच्चों में कोई एक बच्चा था, उसने कहा जी आप आलिम है तो मैं आपको अपने रसूल का बात करता हूँ, उनका वास्ता पेश करता हूँ, मेहरबानी करें दे दें। बच्चे थे, अब उससे नकले कुफर नबाशिद हजूर की शान में कोई गुस्ताखी हो गई उस पादरी से। बच्चे थे जनाब, उन्होंने वो डंडे मार मार के उसको दरीवास ले जाना, उसकी डेथ हो गई। केस चला, केस सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आ गया। सब लोग पेश हुए, बच्चे पेश हुए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े होकर कहते हैं बहरैन के बच्चों तुम्हारी अजमत को सलाम है, तुमने उम्मत के जिंदा होने का सबूत दे दिया, अल्लाह उम्मत की लाज रखा। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उम्मत को अगर ये इदराक खत्म हो जाए, ये एहसास खत्म हो जाए उम्मत से हजूर की नामूस का, उस उम्मत को उम्मत नहीं रहना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। पीर साहब इसी बात को यहीं से आगे चलाएंगे। हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है बहैसियत मुस्लिम उम्मा और ख़ुसूसी तौर पर एक पाकिस्तानी होने के नाते, जब दुनिया के किसी और मकाम पर कोई ऐसा शख्स, मलून शख्स एक घटिया हरकत करता है और उस ज़िम्न में हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों तरफ से मैं चाहूंगा कि हम दोनों चीजों को साथ लेकर चलें, हमें उनका मुकाबला भी करना है और अपनी सफ़ों को भी बनाए रखना है। रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, मैं जो क्वेश्चन मैंने किया आपसे कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है अदल के हवाले के साथ, ये अदल भी हम में आ जाएगा ना जब, तो बहुत एक बेस्ट हम तरक्की कर जाएंगे। तो एक चरावा था ऊँट चराने वाला, उसके किसी के बाग में ना ऊँट पड़े, तो बाग वाले ने ऊँट को पत्थर मारा, ऊँट वाले ने बाग वाले को पत्थर मारा, बाग वाला इंतकाल कर गया। अब बाग वाले के बेटे आए, उन्होंने ऊँट वाले को पकड़ा, अमीर अल मोमिनीन की अदालत में पेश कर दिया। ये बहुत बड़ी मिसाल है। जब पेश कर दिया, फ़ारूक आज़म ने पूछा हाँ भी कत्ल किया? जी किया। आपने फरमाया ठीक है, कत्ल का बदला कत्ल। उसने कहा अमीर अल मोमिनीन मुझे कत्ल का बदला तो कत्ल एक, लेकिन मेरा वालिद जब फौत होने लगा तो मेरे 2 या 3 छोटे बच्चे भाई हैं, उनकी कुछ विरासत मेरे जेवर या कोई पैसे या दिरहम दिनार मेरे ज़िम्मे हैं, अल्लाह के बाद मैं जानता हूँ, मैंने छुपा के रखे हैं। अगर मुझे फांसी दे दी गई या कत्ल कर दिया गया तो वो मैं कत्ल में से बच जाऊंगा, लेकिन अमानत में खयानत में पकड़ा जाऊंगा। अमीर अल मोमिनीन मुझे इजाजत दें, मैं अमानत दे के वापस आ जाऊंगा। आपने फरमाया पूरी अदालत में कोई जमानत दे दे, पूरी अदालत में किसी ने जमानत ना दी। अब वो ना शख्स खड़ा था, रोने लगा। एक अजनबी बंदा आया बाहर से आया, उसने आके कुछ नहीं पूछा, उसने कहा जनाब मैं जमानत देता हूँ, इसे मेरी जमानत पे हरियाई दे दे।
وہ چلا گیا. جب چلا گیا وقت پورا ہو گیا, سورج غروب ہونے پہ چلا گیا, وہ جن کا باپ قتل ہوا تھا وہ کھڑے ہو گئے, امیر المومنین ہمارے باپ کا قاتل. فرمایا بھی ہاں بھی. اس نے کہا بھی, عرض کیا امیر المومنین ابھی سورج غروب نہیں ہوا, سورج اگر غروب ہو گیا تو میں حاضر ہوں, لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے وہ آ گیا. اب امیر المومنین نے پوچھا کہ تجھے پتا تھا کہ تم اگر گیا تو تیری جان چلی جائے گی, تو کیوں آیا؟ وہ کہنے لگا, امیر المومنین میں اس لیے آیا کہ میرے بعد کہیں غیر مسلم یہ نہ کہیں کہ مسلمان اتنے بے درد تھے, اتنے بے وفا تھے, ایک مسلمان کو مسلمان پھنسا کے تو اپنی جان بچا کے چلا گیا. میں نے کہا جان تو جانی ہی جانی ہے, لیکن میرے حضور پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. میں اس لیے آ گیا. اب ضمانتی سے پوچھا, تجھے پتا تھا کہ اگر وہ نہ آتا تو تیری جان چلی جانی تھی, تو نے ضمانت کیوں دی؟ اس نے کہا سرکار پوری عدالت میں کسی نے گارنٹی نہیں دی. میں نے کہا کہ غیر مسلم کل کو یہ نہ مینا ماریں کہ حضور کے غلام اتنے پتھر دل تھے, ایک مسلمان نے ضمانت مانگی دے نہ سکے, تو میں نے کہا میری جان ہی چلی جائے گی نا چلی جائے, لیکن میرے حضور پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. اب جن کا باپ قتل ہوا تھا وہ کھڑے ہو گئے دونوں بھائی, انہوں نے کہا امیر المومنین حضور کے لیے یہ بھی جان دے سکتا ہے, یہ بھی دے سکتا ہے, ہم اپنے باپ کا قتل معاف کرتے ہیں, کیونکہ کل آنے والے غیر مسلم یہ نہ کہیں کہ مسلمان اتنے بے درد تھے, ایک مسلمان سے غلطی ہوگی دوسرا معاف نہ کرے. بہت خوبصورت بات. ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا, ان کا تعارف کرواتے جائیں آپ سے. جناب ملک شان ارشاد صاحب سماجی رہنما ہے, ویلکم کہتے ہیں آپ کو شو میں. اب میرا سم اپ کا ٹائم ہو چکا ہے. میں جانے سے پہلے ناظرین صرف اتنی درخواست کرنا چاہوں گا کہ عفو و درگزر سے قیمتی اثاثہ بحیثیت امت مسلمہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوائی ہے. اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تاکہ ہم آپس میں تفرقے کا شکار نہ ہو سکیں, ہم آپس میں مل سکیں, جڑ سکیں, ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ سکیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر سے سنیں گے, اور اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ قاری دوست محمد صاحب موجود ہیں. قاری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے اور ہم آپ سے دعاؤں کے ساتھ اجازت لیں گے. السلام علیکم. کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہیں لیندا, عشق تیرے دا رنگ محمد ہے چڑھیا کدی نہیں لیندا. تے مرشد میرا ہے دمبڑیاں والا, تے مرشد شاہ کلندر ہر مشکل نو دور کرندا, اے دعاں جہاں نا اندر تے خس خس جنہ خش جنہ ہاں قدر نہ ہاں میرا میرے صاحب نو وڈیاں